بالاحتشام معزز و مکرم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات سورہ بنی اسرائیل سے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان پر کچھ وقت کے لیے آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ ارشاد کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی پرستش نہیں ہوگی، کسی اور کی پوجا نہیں ہوگی۔ عبادتوں کا مستحق وہی ہے، سجدہ ریزیاں اسی کے حضور پیش کی جائیں گی، بندگی کا سر اسی کی چوکھٹ پر رکھا جائے گا۔ کسی اور کو چاہے وہ کتنا ہی معتبر اور معزز کی نہ ہو، یہ حق نہیں پہنچتا کہ اسے سجدہ کیا جائے۔ سجدہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہی سجدوں اور عبادتوں کا مستحق ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوا اور عرض کی کہ میرا اونٹ دیوانہ ہو گیا۔ جب اونٹ دیوانہ ہو جائے تو بڑا خطرناک ہو جاتا ہے اور سخت نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اونٹ دیوانہ ہو گیا تو وہ حضور کے پاس دوڑا ہوا آیا۔ صحابہ اپنے سارے دکھوں کا مداوع حضور کو جانتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ میرے پاس اس بستی سے کبھی کوئی شخص اس لیے نہیں آیا کہ میرے بیل کو یہ مسئلہ ہو گیا، اسے پتہ ہے کہ یہ دینی مسائل بتائے گا، یا کسی فیکٹری والے نے اپنی مشینری کی خرابی اور فنی نقص کو آ کے میرے سامنے بیان نہیں کیا کہ اس کا حل بتائیے، اسے پتہ ہے کہ یہ حل نہیں جانتا۔ تو مجھے لوگ مسائل ہی پوچھتے ہیں، لیکن صحابہ حضور کو ہر بات پوچھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے سارے دکھوں کا مداوع حضور ہے، سب مرضوں کا علاج حضور کی چوکھٹ سے ملتا ہے، ہر پریشانی کا حل اسی دہلیز سے دستیاب ہوتا ہے۔ تو کہا میرا اونٹ دیوانہ ہو گیا، تو آقا کریم نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا مسئلہ تو نہیں ہے، فرمایا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ مدینۃ المنورہ میں آج بھی وہ کلچر موجود ہے کہ جو باغ ہوتے ہیں ان کے گرد چار دیواری ہوتی ہے۔ اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی۔ آپ جائیں شہر حبیب میں، اللہ آپ کو بار بار نصیب کرے۔ جو گئے ہیں وہ بار بار جائیں، جو نہیں گئے وہ جلد جائیں اور اڑ کے مدینے چلے جائیں۔ سچی بات ہے، جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ جنوں ویکھ کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنوں ویکھ کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی بچوں بس اکو شہر مدینہ۔ تو جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، جو نہیں گئے وہ جلد جائیں اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ آج بھی وہاں جو باغات ہیں ان کے گرد چار دیواریاں ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی ایسا تھا، تو پھاٹک بند کر کے اونٹ کو وہاں بند کر کے تو وہ حضور کے پاس اس کا حل پوچھنے آئے تھے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا چلو میں چلوں۔ جب گئے دروازہ کھولا تو حضور اندر تشریف لے گئے، تو وہ اونٹ دوسرے کونے میں تھا، دوڑتا ہوا حضور کی جانب آنے لگا۔ صحابہ فرماتے ہم ڈر گئے کہ اونٹ ہے اور پھر ہے بھی دیوانہ، تو کہیں حضور کو گزن نہ پہنچاتے۔ لیکن وہ جب قریب آیا تو اس نے اپنی پیشانی حضور کے قدموں میں رکھی، تو سجدہ ریز ہو گیا۔ تو اس نے حضور سے کچھ بات کی، تو آقا کریم نے اس کے مالک سے کہا کہ یہ شکایت کرتا ہے کہ چارہ کم دیتے ہیں، بوجھ زیادہ ڈالتے ہیں۔ اب اس میں بہت سارے پہلو ہیں بیان کرنے کے، لیکن جو میں اپنے مضمون کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے سامنے جب وہ اونٹ سجدہ ریز ہوا
تو صحابہ نے حضور کی خدمت میں عرض کی نحنو احق ان نسجد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، ہمارا زیادہ حق ہے۔ ایک اونٹ ہو کے، بے زبان ہو کے وہ بھی سجدے کر رہا ہے تو ہم تو پھر آپ کے غلام ہیں۔ اعلیٰ حضرت بولے سامنے وہ جلوائے نو بہار، سامنے وہ جلوائے نو بہار، سجدے کو ہے دل بے قرار، سجدے کو ہے دل بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ تو بے قراری تو پیدا ہوئی، اللہ اکبر۔ تو کہا کہ حضور جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، تو آقا کریم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ روا ہوتا، جائز ہوتا، تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ سجدہ تعبدی، عبادت کا سجدہ تو کبھی بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہوا، پچھلی شریعتوں میں بھی کبھی جائز نہیں ہوا، تو حضور کی شریعت میں بھی جائز نہیں، تو صرف اللہ کے لیے ہی کیا جاتا ہے، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ تعبدی کیا جائے گا تو شرک ہوگا۔ یہاں سجدہ تعظیمی کی بات ہے، وہ پچھلی شریعتوں میں جائز رہا، ان کا تحیّد تھا، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کا سجدہ ریز ہونا، یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، یہ سجدہ تحیّد تھا، تعظیمی سجدہ۔ تعظیم کے مختلف روپ ہوتے ہیں نا، یہ برٹش قانون ہے کہ سیلوٹ کرتے ہیں، یہ تعظیم ہے، تکریم ہے۔ ہمارے سندھ کے علاقے میں چلے جائیں تو وہ ہاتھ جوڑ کے سائیں کہہ کے محبت کا، عزت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں چلے جائیں سرائکی بیلٹ میں تو وہاں وہ پاؤں پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ تو مختلف ذرائع ہیں تعظیم کے، کہیں سیلوٹ کیا جاتا ہے، کہیں ہاتھ جوڑ کر کے، کہیں ٹخنوں پہ ہاتھ رکھ کے، کہیں جو ہے وہ عزت کے لیے اور ذرائع ہیں۔ تو تحیّد کا سجدہ تھا کسی زمانے میں، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے 11 بھائی اور ماں باپ نے سجدہ کیا، جو انہوں نے خواب دیکھا تھا اس کی تکمیل ہوئی، اور پھر کہا یا ابات ھذا تعویل رؤیا من قبل، میرے باپ یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے بہت پہلے دیکھا تھا۔ تو وہ تعظیمی سجدہ تھا، وہ تکریم تھی، وہ سیلوٹ تھا، اور مختلف زبانوں کے اندر ایسا ہوتا تھا۔ لیکن حضور کی شریعت میں تکریم کا یہ انداز ختم کر دیا گیا اور کہا اگر تکریم، عزت، تحیّد سجدے کی صورت کے اندر جائز ہوتا میری شریعت میں تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ ریزی کرے۔ تو یہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ تحیّد کا سجدہ ماضی میں جائز تھا، لیکن اس شریعت میں سجدہ بھی جائز نہیں ہے، تحیّد کا سجدہ بھی جائز نہیں ہے، تعبد کا سجدہ تو کبھی بھی جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ ریزی جائز نہیں، یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجیے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اگر کوئی سجدہ تعبدی کرتا ہے عبادت کی نیت سے، کافر ہوگا، مشرک ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ لیکن اگر کوئی تعظیماً کسی کے آگے سجدہ کرتا ہے تو ہمارے علماء نے لکھا ہے من وجہ شرک ہے، کیونکہ حرام ہے، کفر نہیں ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن من وجہ شرک اس لیے ہے کہ کوئی تیسرا دیکھنے والا شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سجدہ کرتا ہے، وہ سجدہ تعبدی کر رہا ہے، تو من وجہ شرک ہے، من کل الوجوہ شرک نہیں ہے۔ لیکن جو عبادت کی نیت سے سجدہ کیا جائے وہ من کل الوجوہ شرک ہے، اور تعظیم کے لیے سجدہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، سخت حرام ہے، لیکن وہ من وجہ شرک ہے، من کل الوجوہ شرک نہیں ہے، کیونکہ اگر من کل الوجوہ اس کو شرک قرار دے دے تو پھر حضرت یعقوب سے شرک کا کیسے ان کی طرف نسبت کی جا سکتی ہے، فرشتے کیسے شرک کر سکتے ہیں، یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین ہونی چاہیے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ طے کر دیا ہے، یہ فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ ریزیاں نہیں ہوں گی، عبادت کا استحقاق اسی کو ہے، وہی مسجود ہے، وہی معبود ہے، اور وہی بندوں کا مقصود ہے۔